اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 44 سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء کو خطاب فرمایا، جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے، اور یا یہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو نبی کریم علیہ السلام کی مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور سید عالم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور یا خود بھول جاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو نزول ہے خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے کہ ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے کہ جو تم کسی کو نیکی کا حکم دو اس پر خود بھی عمل کرو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے، معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد جو ہے، خلوت اور جلوت کا جو فرق ہے، دنیا آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو اس قدر نقصان دہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد اگر ثابت بھی ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس سے آپ خود لگا سکتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اللہ رب العالمین کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، واپس لوٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے رب العالمین، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہوتا۔ تو نے ہمیں جنت دکھا کے، جنت کا نظارہ کرا کے ہمیں واپس بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، جب لوگوں سے ملتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے تم برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے عذاب کا مزہ بھی چھکاؤں گا۔ معزز سامعین، کیا پتہ چلا، ہم جو بھی بات کسی کو
کہیں تو پہلے خود اس پر عمل کریں۔ اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا